الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا احسان اور کرم ہے کہ اس کائنات کے رب نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا اور دین کی باتیں سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات کو اللہ نے قائم کیا ہے اور جو کائنات کو قائم کرتا ہے اس کا منشا اور اس کا مطلب بھی اسی کو ہوتا ہے اور اس کا مقصد وہی جانتا ہے اور اسی کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی انسان اگر کمپنی ڈال دے، بڑا کارخانہ ڈال دے اور اس کو چلانے کا سلیقہ نہ آئے، بہترین وہ انجینئر نہ رکھے، پورا کارخانہ اور پورا کاروبار فیل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو قائم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات کی اور تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو زندگی کس حال میں اور کس طرح گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہزاروں انبیاء کو دنیا میں بھیجے اور ان کے ذریعے بتائے کہ تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے اور تم کو کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ صرف کہہ دیا نہیں اللہ نے یا بولنے والا بھیج دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ ہزاروں نبیوں کو بھیج کر ان کو بتلایا کہ اس طرح تم اعمال کر کے بتاؤ، تم خود اس سے سب سے پہلے عمل کرو اور اس کے بعد امت کو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے کس حال میں رہنا ہے۔ یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے، یہ دو آنکھ سے تم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے کاروبار چل رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ گھوم رہے ہیں اور کاروبار اور کارخانے اور بہترین گاڑیاں اور کارخانے اور تمام چیزیں جو چل رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سارے کے سارے تمہارے جینے کے ذرائع ہے اور تمہارا جینے کا مقصد تمہارے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہزاروں انبیاء دنیا میں آئے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا سیکنڈ لاسٹ ہوا ٹائم تھا،
اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس میں انسان جو ہے تو پتہ نہیں تھا کہ زندگی کیسی گزارنا ہے، اور انسان اور جانور میں کوئی تمیز نہیں تھی. اس میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا انسان میں اور جانور میں. یہ کون سا زمانہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ. اور ان کے آنے سے پہلے ایسا تعارف کرا گیا. پہلی جو کتاب تورات، انجیل، زبور جو نازل ہوئی، اس کتاب میں بھی ان کا تعارف کرایا گیا، جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کا تعارف نہیں کرایا گیا تھا. کہ وہ جب آئیں گے، یہ انجیل، یہ تورات، یہ زبور، یہ بند ہو جائے گی. اس کو ماننا نہیں پڑے گا. ہاں، اس کو وہی مانیں گے اس میں جو قرآن کریم میں ہے. یہ شریعت بھی ختم، یہ کتاب بھی ختم، ان کے جو پہلے طریقے تھے وہ طریقے بھی ختم. اب ایک طریقہ چلے گا جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ نبی کیسے ہو گئے؟ واہ، اللہ نے کیا تعارف کرایا ہمارے نبی. اگر اس نبی کی زندگی کو گزار کر، جو نبی نے ہماری زندگی گزار کے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے ایمان والے اگر زندگی گزار لے تو میرے دوستو یہ غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں جینے والا ہر ایک انسان مسلمان ہوگا. اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو جو ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا مذہب اچھا ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کیسا کرایا گیا پتہ ہے؟ وہ ایسے نبی آنے والے ہیں جن کے چلنے سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. ہم ایسا نبی بھیجیں گے جس کا سب سے پہلا سبق جو اللہ نے دیا ہے اور جو تعارف کرایا ہے، میں آپ کو وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلا سبق ہم بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو انسانیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ختم ہوئی تھی، وہی انسانیت آج ختم ہو چکی ہے. اور ایک سبق بھولنے کی وجہ سے، اور وہ سبق کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئیں گے، ان کی زندگی ایسی ہوگی، ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، ان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں، ان کے قرآن کے تلاوت سے کسی کو تکلیف نہیں. وہ جب چلے گے تو اس حال میں چلے گے کہ چلنے کے بعد بھی کسی کو آواز نہیں آئے گا. وہ رات میں جب چلے گے اور امت کا خیال کرے گے اور امت کی فکر کرتے ہوئے گشت کرے گے کہ میرا کون سا امتی ہے جو آج بھوک کی حالت میں سویا ہوا ہے، وہ کون سا نبی ہے جو آج میری اس حال میں سویا ہوا ہے کہ اس کو نیند نہیں آ رہی ہے اور کوئی پریشانی ہے، تاکہ میں رونے کی آواز کو سنو اور پھر اس کے مسائل کو حل کرو. یہ تعارف کس کا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. رات کے ٹائم میں جب چلتے تھے نا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، بغیر چپل کے چلتے تھے کہ کہیں کوئی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اندر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، باہر سے آواز آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوٹا سا ایک سوراخ تھا جس میں سے آواز آتی تھی، مٹی کا ڈھیلا لیا، اس کو مٹی کو پانی میں کلایا اور وہ بند کرا. کہا کہ تیرے آواز آنے سے جو تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمانوں کا سب سے مین پوائنٹ یہ ہے
کہ اس کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے، اس کی زندگی پوری اس عمل سے ہونا چاہیے کہ پوری زندگی میں میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان دور کی بات، پڑوسی دور کی بات، اسلام مسلمان بھائی دور کی بات، غیر مسلم بھی دور کی بات، بلکہ جانور کو بھی اس سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے، یہ نشانی ہے مسلمان کی، اور یہ سب سے بڑا سبق ہے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کے نماز نہیں سکھائے، سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ایمان میں کسی کو داخل نہیں کیے، سب سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا سبق تھا پیارے نبی علیہ السلام کا سبق یہ تھا کہ انسانوں کو انسانیت کی سبق دینا ہے۔ کیا حال تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا جس وقت دنیا میں آئے تھے؟ مکہ کے حالت کیا تھے پتہ ہے؟ کوئی صدر بننے کو تیار نہیں، کوئی صدر بننے کو تیار نہیں، کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں۔ ان جانوروں میں کون حکومت کریں گا بولے؟ جیسا کہ آج اگر ہم کو کہا جائے کہ ادھر 1000 گدھے ہیں لہذا تو اس کا سردار، تو ہم قبول کریں گے؟ گدھوں کا ہمیں سردار بنا، اس سے بدتر وہ زمانہ تھا۔ آج کا تو جانے دو، آج تو گدھوں کا سردار کیا بنانے کا، سردار ہی گدھے بن چکے۔ اگر بڑے موقع پر اور بڑا پن کا وقت آیا اپنی بیٹی کا سودا کیا جاتا ہے، بڑے پن کا ٹائم آیا اپنی بیوی، جس بیوی کو محلے والے نے اپنے بھائی نے بھی نہیں دیکھا ہے، آج جب وہ ٹائم آتا ہے اس بہن کو اور اس اپنی بیوی کو غیروں کے قریب لے جا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں جوڑنے لگائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں، بہت ضروری ہے، الیکشن بہت ضروری ہے۔ امیر صاحب تھے پرانے، حافظ مقصود صاحب معین بھائی کے بھائی، ایک مرتبہ مرکز میں بیان سن رہا تھا، تو بیان سنتے سنتے انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب آئے بولے میرے پاس، بولے الیکشن میں کھڑا ہے، بولے کچھ تھوڑا سا ساتھ دیو، کچھ تھوڑا سا ساتھ دیو۔ بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بولے کیوں، یہ غلط ہے کیا؟ بولے امیر صاحب نے بولے غلط تو نہیں ہے بولے، لیکن کچھ ٹائم ایسا آتا کہ اس کو غلط سمجھ کے چھوڑ دینا پڑتا۔ بولے ایسا کیسا؟ بولے پھر میں نے سنایا بولے اس کو کہ جس بیوی سے ہم شادی کر کے آتے وہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے حلال ہے، اور حلال تو کیا ثواب بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، لیکن کچھ ایام اس کے آتے ہیں جو ہمارے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس حال میں آج جو ہے تو الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، بولے یہ ہمارے لیے ناپاک کے مانند ہے۔ بولے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ الیکشن میں کھڑے رہو، قوم کی خدمت کرو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ایسا الیکشن کس کام کا کہ ماں اور بہن روڈ پر چلے جائے؟ وہ الیکشن کس کام کا کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایمان بک جائے؟ وہ الیکشن کس کام کا جس کی وجہ سے آپ نے کبھی شراب کی بوتل نہیں دیکھی ہو اور وہ شراب کی رقم آپ دے کر کسی کو پلا رہے ہو؟ استغفر اللہ، کیا خوب کہا ہے شاعر نے، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ وہ زندگی آپ کی کس کام کی جس کے ذریعے سے ایمان کا سودا ہو رہا ہو؟ وہ زندگی آپ کی کس کام کی؟ وہ حکومت آپ کی کس کام کی جس کی وجہ سے آپ کی بہن اور بیٹی روڈ پر آ رہی ہو؟ ارے کھڑے نہ ہو تو اس حال میں کھڑے رہو، جیسے ہمارے مفتی صاحب، دینا ہے تو دیو، اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، دینا ہے تو دیو، کوئی ضرورت نہیں، خود چن کے لا۔
ارے پہلے منہ بتانے کے لائق تو چہرہ بناؤ، اس کے بعد پھر کسی کے سامنے منہ بتاتے ہوئے پھرو۔ میری کڑک بات رہتی، معافی چاہتا ہوں اگر کچھ غلط لگ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آنے سے پہلے یہ حال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ عورت پر ظلم کیا جاتا تھا، سب سے زیادہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ یہ حال تھا جس کا شوہر مر جاتا، اس عورت کے 3 آئٹم ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کو جو ہے تو شوہر کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا، دوسرا یہ کہ اس کو ایک روم میں بند کر دیا جاتا، تیسرا یہ کہ اس عورت کو سب سے بڑا نوست اور سب سے بڑی بد نصیب سمجھ کر کسی مارکیٹ میں یا کسی پروگرام میں اس عورت کو نہیں بلایا جاتا۔ وہ زمانہ تھا۔ جب ہوش سنبھالا ہمارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے جو شادی کیے ہیں، بیوہ سے شادی کر کے اس خاتون کو اس دھرتی پر سب سے بہترین عورت کا خطاب دے دیا ہے۔ جس عورت سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں، جس عورت سے ملنے کو کوئی تیار نہیں، جس عورت کے ساتھ کھانا کھانے کو کوئی تیار نہیں، ایسا سمجھا جاتا تھا، سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا جان اس کے حوالے کر دیا ہے۔ دنیا والوں کو بتایا ہے کوئی بیوہ نوست والی نہیں ہوتی ہے، کوئی مطلقہ نوست والی نہیں ہوتی ہے، یہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی پیاری ہوتی ہے، اور زیادہ مقام اور مرتبہ تو اسی کا ہوتا ہے جس کا شوہر اللہ چھین لے۔ جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا شوہر تھا، وہ اللہ جس وقت چھین لے، سمجھ لو کہ اس کے سر پہ ہاتھ کسی اور کا نہیں، وہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے انسانیت کا سبق سکھایا، سب سے پہلے عورتوں کو مقام اور مرتبہ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد جب اللہ کا خوف اور ڈر آیا پیدا ایمان میں داخل ہونے کے بعد، تو اس وقت جو ہے تو ایک سیلاب آیا۔ سیلاب میں عراق میں بہت سارا نقصان ہوا، ایسی خبر لگی۔ تو حضرت عمر نے پورے مفتیان کرام کو مسجد نبی میں بٹھایا اور کہا کہ سیلاب آیا میری حکومت کی وجہ سے، یعنی میں حکومت میں ہوں، میں خلیفہ ہوں، اور سیلاب آیا اور اس میں ایک کتا مر گیا۔ اب تمام فیصلہ کرو کہ میں اس کا کیا کفارہ ادا کروں تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے رسوا ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج حکومت میں تو مارنے کے بعد ہی بنتا ہے کوئی، اور نہیں کوئی تو بعد میں بننے کے بعد مرتا ہے۔ انسانوں سے پیار نہیں، جانوروں سے پیار ہوتا ہے، اور جانوروں سے نہیں، ان کی گندگی سے ایسا پیار ہوتا ہے کہ سارے بیماریوں کی علاج اس میں نکل جا رہے ہیں، آپ پیشاب میں بھی اور گوبر میں بھی، استغفر اللہ۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب کے سامنے جب ایسا کہہ رہے ہیں، اس مسجد نبوی میں چیخ چیخ کے بڑے بڑے مفتیان کرام رو رہے ہیں کہ اے عمر تیرا کیا قصور ہے کہ وہ ایک کتا سیلاب کی وجہ سے عراق میں مرا ہے، اور تو یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کا میں کیا کفارہ ادا کروں؟ اے عمر تیرا کوئی کفارہ نہیں ہے، بس تیرا سامنے اتنی ہی درخواست ہے کہ ہمیں بھی تجھ جیسا بنا دے، یہ خدا سے تو دعا کر لے۔ یہ کون سے عمر کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ عمر
جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے سے پہلے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آنے سے پہلے مکہ کی زمین پہ یہ حال ہوتا تھا. جس باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی تھی وہ باپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹی کو دفنایا نہیں کرتا تھا. پورے محلے والے آ کر اس کو کہتے تھے اے بخیل، اے ظالم، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں اتنا بزدل ہو گیا ہے کہ تو اس بچی کو بھی نہیں دفن کر سکتا؟ ارے جا، وہ عمر کے پاس جا، وہ عمر دفن کرے گا. سینکڑوں لڑکیوں کو دفن کرنے کا ذریعہ وہ عمر بنا ہے. لیکن جب پیارے نبی علیہ السلام آئے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد جب انسانیت سکھائی ہے، پھر وہ زندگی کیسی ہو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے میں جاتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے اے اللہ کے نبی، میں اس رب العالمین کے سامنے میں کیا جواب دوں؟ میں نے ایسا عمل کیا ہے. کہتے کون سا عمل؟ کہا کہ میں سفر میں گیا تھا، سفر میں جانے کے بعد حالات یہ ہوئی، میرے گھر پہ بچی پیدا ہوئی، میں سفر میں تھا، بچی کو ماں سے محبت اور ماں کو بچی سے محبت، اتنی محبت کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے. بعد میں انہوں نے سوچا کہ جب میں آؤں گا میں اس کو دفن کر دوں گا. تو کہتے یہ پڑوس کی بچی ہے. وہ بچی کسی اور طرف چلے جاتی اور تھوڑا تھوڑا ہمارے گھر پہ آتی، ماں اس کو لے لیتی، کہتی کہ پڑوس کی بچی ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا مجھے پتا چلا کہ یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے، یہ بچی تو میری ہے، میری ذلت اور رسوا ہوگی. اس بچی کو کہا بیٹے ہمیں سودا خریدنے جانا ہے، ایک جگہ جا کر مجھے جو ہے تو ایسا کام کرنا ہے کہ میں تجھے خوش کر دوں گا. بیٹی ساتھ میں چلتی ہے، جاتے جاتے ایک جگہ آتی ہے جہاں ویران جنگل ہوتا ہے، وہاں قبرستان ہوتا ہے. بیٹی کو بٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے قبر کھودتے ہیں. دھوپ کی وجہ سے پسینہ آتا ہے، وہ چھوٹی سی بچی پسینہ پوچھتی ہے ابو کیوں اتنی محنت کر رہے ہو آپ؟ وہ ابو کچھ نہیں کہتے. اس کے بعد پھر حالات یہ ہوتی ہے بچی کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے. بچی کہتی ہے ابا میں نے کیا کیا آپ کا؟ کس خطا کی آپ مجھ کو سزا دے رہے ہو کہ ایسے جگہ پر لا کر اور ایسے گڈھے میں مجھے ڈال رہے ہو؟ آپ نے تو بتایا تھا کہ ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، ہم تو یہ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں سنا اور اس بچی کو پورا دفن کر دیا. بچی چیختی چلاتی ہوئی آئے اور وہ چلاتی رہی. تھوڑے دور گیا تو اس کا آواز بھی بند ہو گیا. مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا. میں نشے میں تھا مال کے یا نشے میں تھا جہالت کے، اور انسانیت مجھ کو کچھ خبر نہیں تھی. اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن وہ لڑکی مجھے پکڑے گی اور مجھے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا؟ اس حال کا ایسا ٹائم تھا اس زمانے میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ حال تھا. جب ہمارے نبی علیہ السلام آنے کے بعد دنیا والوں کو بتائے اے جینے والے انسانوں، یا جینے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، جینے کا مقصد کسی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ، جس کے زبان، جس کے عمل سے مسلمان پریشان ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات. حضرت بلال سے پوچھے کہ اے بلال، تو نے جان فدا کر دیا ہے اس آدمی کے لیے، اس پیغمبر کے لیے، یہ بتا تو صحیح تو نے ان کو پہلے ٹائم میں، فرسٹ ٹائم نے ان سے کیسی ملاقات اور کس حال میں تم ملے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جس وقت میری پہلی ملاقات ہوئی سردی کا موسم تھا، بخار شدت میں تھا. میرا مالک جس کا میں غلام تھا وہ میرا آقا نے میرے پاس جہو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا
یہ لے جا اور صبح تک مجھے پس کر دینا۔ شدت کی بھوک، سردی، بخار، اور میں کیا پس سکتا، میرے ہاتھ میں وہ طاقت بھی نہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہہ رہا بلال کیا چل رہا ہے؟ میرے کو غصہ آیا۔ بعد ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت میں اچھا بھی پوچھے تو اس کو ٹینشن اور غصہ آتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مذاق اڑا رہا ہے، کہ تو آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے نا، کہ ہم زیادہ تکلیف دینے کو ثواب سمجھتے۔ تو پھر بلال فرماتے ہیں کہ وہ چلے گیا تو مجھے افسوس ہویا کہ پوری رات میں ایک شخص خیریت پوچھنے کے لیے میرے آیا، اور میں تھوڑی سی امید تھی کہ کچھ بتا دیتا تو کچھ کام آ جاتا۔ میں نے کہا جا جا تو تیرا کام کر، ایسے بہت پوچھتے۔ تو میں اس غم اور پریشان میں ہی تھا کہ وہ آدمی آیا، اور آنے کے بعد تھوڑی سی کھجوریں ساتھ میں تھی، پانی ساتھ میں تھا، اور دوائی ساتھ میں تھی۔ کہا کہ لے کیا ہوا تجھے بخار آیا؟ یہ دوائی ہے۔ تجھے بھوک لگی؟ یہ کھجور ہے، کھجور کھا، اور یہ پانی پی، اور میرے سے لے لے، تو سو جا۔ یہ صبح میں اٹھ کر یہ جوہ کا آٹا مجھ سے لے لینا۔ ساری رات وہ اللہ کا نبی جوہ پیستا رہا اور پوری رات میں سوتا رہا۔ جب دوسری رات آئی خیریت پوچھا، دوسری رات بھی یہ ہوگا۔ 3 دن مسلسل وہ ایک غلام کی طرح میرا آٹا پیستا، اور مجھے کھجوریں اور پانی پینے کو دیتا، اور کہتا تو سو جا۔ میں سو جاتا اور وہ ساری رات پیستے رہتا، اور صبح کو میرے سامنے آٹا پیش کر۔ وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے انسانیت کا سبق بتائے، ہر زخم کی دوا انہوں نے بتائے ہے۔ آج ہم زخم کی دوا نہیں بنے ہوئے ہیں، ہم زخم کا نمک بن چکے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے اور کہا کہ عائشہ آج کیا بنا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی بکرے کا گوشت آیا ہے آپ کو۔ کہا کہ عائشہ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دو۔ حضرت عائشہ نے پانی ڈال دی اور کہا کہ ایک پلیٹ میں گوشت اور سروا میرے کو دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ رہی عائشہ تھوڑا سا آپ کھا لو نا، آپ بھوکے ہیں پورا دن سے، تھوڑا سا کھا لینا۔ کہا کہ میں بعد میں کھاؤں گا۔ وہ پلیٹ میں لیتے ہیں اور مدینے کی گلی میں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ادھر گھومتے ہوئے، صحابہ دیکھ رہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر جاتے ہیں اور دروازہ بجاتے ہیں، وہاں سے اندر سے ہاتھ آتا ہے، اس ہاتھ میں پلیٹ دیتے ہیں، اور پھر عائشہ سے پوچھتے عائشہ اب یہ کھانا میرے حلق میں جائے گا، میں نے ایک بیوہ کے گھر پر یہ کھانا دے کر آیا۔ میرے دوست ہر ایک کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ارے غیروں کو تو جانے دو، اپنوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ شان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے امتی ہے، ارے تم دشمن بن چکے ہو۔ تم نے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے، تم نے نبی کے حال کو نہیں دیکھا ہے، تم نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھے ہے۔ ارے دوسرے اگر تمہارے نبی کے خلاف کرے تمہیں غصہ آتا ہے، ارے تمہیں کیوں شرم نہیں آتی ہے کہ آج میری نماز چھوٹ چکی ہے؟ نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ساری رات میں نماز چھوڑ کر سویا ہوں، ساری رات میرے نبی کو میں نے تکلیف پہنچا کر سویا ہوں۔ ہر ایک انسان یہی کہہ رہا ہے۔ وہ وسیم رضوی انہیں ہمارے نبی کے خلاف عمل کیا ہے، اس نے جو ہے تو ایسا کیا ہے، اور اس کو تو ایسا مار ڈالنا چاہیے، اس کو تو یہ کرنا چاہیے، اس کو تو وہ کرنا چاہیے، اس کو تو ایسا ہونا چاہیے۔ ارے میرے دوستو، اس کے اعمال کا حساب اس کو دینا ہے۔ اس کے اعمال کا حساب میرے نبی کے سامنے نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے سامنے جس اعمال کا حساب ہوگا وہ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔
ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے امتیوں کے اعمال میرے سامنے تولے جائیں گے۔ اب اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، بے شک ہمیں آنا چاہیے غصہ، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، لیکن اس سے بڑا غصہ تو یہ آنا چاہیے میری فجر کی نماز چھوٹ چکی ہے۔ اب جب فجر کی نماز میری چھوٹ چکی ہے، میرے نبی کو ٹھنڈک پہنچانا تھا، میرے نبی کو میں نے تکلیف پہنچایا ہے، آج میرے نبی کا کیا حال ہوگا؟ میرے نبی کا کیا حال ہوگا؟ میرے نبی نے کیا سبق دے کر گئے؟ میرے نبی نے میرے لیے کیا نہیں کیے؟ اور اس کے بعد میرا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ تکلیف ہم ہمارے بھائیوں کو دے رہے ہیں۔ یہ کہنے سے کچھ غلط نہیں ہوگا کہ جتنا ہم ہمارے دکھ سے پریشان نہیں، جتنا ہم ہمارے دکھ سے پریشان نہیں، اس سے زیادہ ہم اوروں کے سکھ سے پریشان ہیں۔ دوسروں کی اچھائی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی اچھائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کسی کا مکان ہم سے اونچا ہو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے، کسی کی بہترین شادی ہو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغام کے تعلق سے ایک کی بیٹی کے تعلق سے آیا کہ ہماری بیٹی کو دیکھنے آنے والے تھے بولے، تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم خود ہماری بیٹی تمہارے پاس لا کر بتائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 15 رشتے ہمارے بستی والوں نے توڑ چکے، ہزاروں شادیاں آج بیٹی کیا شوہر کے گھر پہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی رشتہ دار اس کی شادی کو خراب نہ کر دے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی یہ ہے، اس کی بیٹی میں وہ خراب ہے۔ ارے جب خرابی ہے اور بیٹی ہی خراب ہے تو جلدی سے آپ بھی شادی کے لیے تعاون کراؤ، شادی روکنے کا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آج کیسا ذہن ہمارا بن چکا ہے کہ ہم نے اپنا مقصد سمجھ لیے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قید کر دیا سفیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر اقبال، قید کر دیا سفیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر اقبال، انسان ہی کافی ہے آج انسان کو ڈسنے کے لیے۔ وہ سانپوں کے تقدیر میں وہ زہر کہاں ہے اقبال، وہ سانپوں کے منہ میں وہ زہر کہاں ہے اقبال، جو انسان آج بغاوت میں اپنے منہ سے اگلتا ہے۔ کیا ہو چکا ہے آج؟ کیا وہ زمانہ تھا، کیا وہ زمانہ تھا 2 انگلیوں کو ملائے تو دوستی ہو جاتی تھی، آج سینے سے سینہ بھی ملائے تو بغاوت ختم نہیں ہوتی۔ ارے اس کے بازو نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بازو سجدہ کر رہے ہیں، پھر بھی دل میں برائی ہے، کیا ہوگا ہمارے ان اعمالوں کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ والے فرماتے ہیں، اور اللہ والے سب سے پہلے یہی فرماتے ہیں، مرنے کے بعد مخلوق کے تعلق سے پہلے تمہارا حساب ہوگا۔ بیت اللہ میں تم طواف کر رہے ہو، چاہے تم اللہ کا طواف کر لو، اللہ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اس وقت تک جب تک کہ تمہارے دل اپنے اوروں سے اور غیروں سے پاک نہ ہو جائے۔ میرے بھائی سے میں تو ملنا بھی نہیں چاہتا، میرے بھائی کا تو میں چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ارے اس سے پہلے تو یہ تو سوچ، تیرا رب تیرا چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہے کیا؟
تیرے دل میں بغاوت بھری ہوئی ہے، تیرا دل پاک اور صاف نہیں ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ رب العالمین اس قیامت کے دن پوچھے گا لاؤ سلامت والا دل لے کر آؤ، لاؤ وہ دل جس میں بغض نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں کپٹ نہ ہو، جس میں عداوت نہ ہو، جس میں دشمنی نہ ہو، ایسا دل لے کر آ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ جس کے دل میں ساری برائی ہو، میرے پاس اس کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب وہ زمانہ آئے گا، جب وہ ٹائم آئے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا ہے میں نے۔ یہ میرا دل اللہ نے دیا تھا، یہ دل میں خالص اللہ ہونا چاہیے تھا۔ جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس دل میں پھر مخلوق کی بغاوت نہیں ہوتی ہے، جس دل میں اللہ ہوتا ہے اس دل میں پھر مخلوق کی نفرت نہیں ہوتی ہے، جس دل میں اللہ بسا ہوا ہوتا ہے پھر وہ دوسرے کے کھانے کا خیال کرتا ہے، پھر پڑوسی بھوکا ہوتا ہے اسے نیند نہیں آتی ہے، پھر کوئی مسلمان پریشان ہوتا ہے اس کا کھانا حلق میں نہیں جاتا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اپنے دل سے لگاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ہمارے ہم سے پریشان ہے، غیر کیوں پریشان نہیں ہوگے؟ سمرقند بخارے کے حالات کو دیکھ لو، وہ کیا زمانہ تھا جب مسلمان وہاں سے کسی اور طرف جاتے تھے، غیر لوگ آ کے کہتے تھے ارے ہمارا پڑوس مت چھوڑو، ہمارا پڑوس مت چھوڑو، اس لیے کہ تم ہمارے بھگوان ہو، تم ہمارے سب کچھ ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے غلہ ہم دیں گے، تمہیں کرانے کی ضرورت ہے کرانہ ہم دیں گے، تمہیں شادی کی ضرورت ہے ہماری بیٹی تمہارے حوالے کریں گے، ہماری گھر والی کے جائیداد اور زیورات ہم تم کو دیں گے، تم ہمارا پڑوس چھوڑ کر مت جاؤ، تم ہمارے بھگوان ہیں۔ ارے تم ہے تو بھگوان ہمیں کھلا رہا ہے۔ وہ تاریخ ہندوستان میں بھی تھی، وہ زمانہ ہندوستان میں بھی تھا، بہترین حسین خوبصورت لڑکیاں جو مارواڑی ہوتے تھے وہ سفر میں جاتے تو سب سے پہلے سوچتے ہمارے پڑوس میں مسلمان کون ہیں، اس مسلمان کے حوالے اس کے حسین خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کے جاتے اور کہتے دیکھ مسلمان بھائی، یہ ہماری لڑکی کی حفاظت ہمارا بچہ نہیں کر سکتا، اس کا چچا نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت تیرے گھر کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی۔ جب سفر سے آتے پوچھتے کہ بتا بیٹی کیا حال گزری، وہ بیٹی کہتی ابو جان ویسا ابو میں نے آپ کو بھی نہیں پایا ہے، جس نے چہرہ بھی میرا نہیں دیکھا ہے۔ ارے کیا ہوگا مسلمانوں؟ ارے اخلاق درست کرو، ارے اعمال درست کرو۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے جو سبق سکھایا، انسانیت کا سبق سکھایا، سب سے پہلے اخلاق سکھائے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اغیار کے ساتھ بھی، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایسا سبق سکھا کر گئے ہیں، وہ سبق کو بھول کر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مسلمان ہوگے تم پریشان نہیں ہوگے۔ اگر تم پریشان ہیں تو سوچ لو کہ تم ابھی کامل نہیں ہے۔ اگر تمہاری مخالفت ہو رہی ہے، تمہیں کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں بھگانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں کر کے، نہیں، تم کامل نہیں ہے، اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے آ کر جو انسانیت ہمیں بتائی ہے اس انسانیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔